کنکلوڈ کرتے ہیں، ہم اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں. جو آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے وضاحت دی تھی، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی یہودیوں کے حوالے سے، وہاں پر نعوذ باللہ اور الیاؤذ باللہ جیسے کلمات استعمال کیے تھے. اور یہ چیز اور یہ کلمات جو ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو بے ادبی پر مبنی ہونے سے بچاتے ہیں. اور آپ نے جی بالکل، لیکن میرا سوال یہ ہے، ڈاؤٹ یہ ہے کہ کیا نقل کفر سے پہلے اس طرح کے جو جملے ہیں نعوذ باللہ الیاؤذ باللہ کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم نقل کفر کریں گے تو یہ جملے استعمال کرنے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہو. ہمارے یہاں ایک جو سمجھ لیجئے کہ شریعت کے جو مصادر ہیں ان میں قرآن کے علاوہ سنت مصدر ہے، اسی طریقے سے اجماع مصدر ہے، عرف مصدر ہے. تو لوگوں کا جو عرف ہے، خصوصاً جب معاملہ ادب کا آتا ہے تو ادب کے امور عرف سے طے ہوتے ہیں. ہمارا جو مسلمانوں کا عرف ہے، اور صرف انڈین پاکستانی مسلمانوں کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا جو عرف ہے، اس لیے میں اس کو اگر اجماع کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جس سے کفر لازم آ رہا ہے، تو اس میں عیاذ باللہ العیاذ باللہ ضرور نقل کرتے ہیں. اب آپ یہ کہ قرآن میں تو ہے نہیں، تو قرآن کا قائل تو اللہ ہے نا، وہ کائیں کو العیاذ باللہ کہے گا؟ یہ تو ہمارے لیے ہے ادب. جی ایک اور چیز کلیئر کر دیں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، روایتی علماء کرام ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ کتاب لکھی ہے بائبل سے قرآن تک، اسی طرح سے اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتابوں کے اندر جب نقل کفر کیا ہے تو وہاں پر یہ آپ والی شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. ایون ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ایک ویڈیو موجود ہے، وہاں پر بھی وہ آپ والی بات کرتے ہیں یہودیوں کے حوالے سے، لیکن وہ بھی یہ الیاؤذ باللہ نعوذ باللہ جیسے کلمات استعمال نہیں کر رہے. کہ تو کیا اب وہ بھی نبی اسلام کے بے ادب ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کتابوں میں، حالانکہ اس وقت مفتی تقی صاحب کی جو کتاب ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ بائبل سے قرآن تک. بائبل سے قرآن تک. اگر آپ اس کے مقدمے ہی کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اسی کتاب کے مقدمے میں، اب اس کے اندر مان لیجیے 1000 کفر لکھے ہوئے ہیں عیسائیوں کے، تو اب 1000 مرتبہ تو العیاذ باللہ نہیں آئے گا نا. لیکن اگر اجمالاً مان لیجیے کسی بات کو ایک شخص یہ نقل کرتا ہے کہ عیاذ باللہ مسیحیوں کے یہ کفری عقیدے ہیں، اور یہاں ہم ان کا جواب دیں گے، تو بس کافی ہوگی بات، چونکہ اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو ایک جگہ نہیں، 10 جگہ مفتی تقی صاحب نے یہ بات لکھی ہوگی. باقی ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہزاروں ویڈیوز ہیں، میں نے ان کی اتفاق سے کوئی ویڈیو مکمل نہیں دیکھی ہے، بہت ساری شارٹ ویڈیو ضرور دیکھی ہیں، تو ان کے بارے میں تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بہت سے موقعوں کے اوپر عیاذ باللہ یا العیاذ باللہ یا کوئی اور طریقہ ادب کے ملحوظ رکھنے کا کیا ہوگا، اور میں ان کو اسی لیے بے ادب نہیں سمجھتا ہوں. ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انجینئر جس کا جو آپ کے استاد ہیں، ان کا آپ موازنہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کر رہے ہیں یا مفتی تقی صاحب سے کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ان میں عوامی پرسیپشن بے ادب اور با ادب ہونے کا کس کے تعلق سے ہے؟ جی میں سمجھ رہا ہوں. نہیں سمجھ نہیں رہے، ذرا بتا بھی دیں. عوامی تاثر تو میرے خیال سے ڈٹرمائن نہیں کرتا. نہیں، ڈٹرمن کرتا ہے، عوامی تاثر ہی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ ایک جب جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی جس کا جنازہ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی. یہ عوامی پرسیپشن ہے. دوسرے جنازے کے بارے میں جب لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا وجبت، جہنم واجب ہو گئی. یہ عوامی پرسیپشن ہے. تو عوامی پرسیپشن بہت میٹر کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی برائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، لیکن یہ چیز بھی ڈٹرمن کرتی ہے. تو جو عوامی پرسیپشن ہے وہ آپ انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو دوسری طرف بٹھا لیں، انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور مفتی تقی صاحب کو آپ دوسری طرف بٹھا لیں. دنیا، میں کہتا ہوں کہ جو انجینئر کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے علم حاصل کر رہا ہوگا نا، وہ بھی یہی کہے گا بھائی مفتی تقی صاحب کی جو زبان ہے وہ زیادہ دھلی صاف ستھری ہے، ان کے یہاں دوسروں کی تنقیص نہیں کی جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں دوسروں کی تنقیص نہیں کی جاتی ہے، باوجود کہ بہت سے علماء نے ان سے اختلاف کیا، لیکن انہی علماء کے اساتذہ کو وہ شیخین کے نام سے یاد کرتے تھے. اس میں ایک شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں. تو جبکہ انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت سے یعنی تفسیری امور کے اوپر اختلاف کرتے تھے، اور یہ اختلاف تو امت میں چلتا ہی رہے گا. تو اختلاف اس طریقے سے ہوتا ہے، آستینے چڑھا کے گالیاں دے کر اختلاف نہیں ہوتا بھائی. تو جس آدمی کی زندگی بے ادبی سے عبارت ہو، یہاں پر آپ اس کے ادب کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جی میں سمجھ گیا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ساری ویڈیوز تو نہیں دیکھی، لیکن یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ الیاؤذ باللہ جیسے کلمات استعمال کیے ہوں گے. تو کیا یہ حسن ظن انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی رکھا جا سکتا ہے؟ کیسے کروں؟ ایک میں نے پہلے کہہ دیا کہ پوری زندگی جس آدمی نے بے ادبی ہی کی ہو، تنقید کے نام پر تنقید کی ہو، جیل میں جانے سے پہلے ہاف کمپرومائز ہو، جیل میں آنے کے بعد فل کمپرومائز ہو، ایسے آدمی کے بارے میں کہاں تک حسن ظن رکھے بھائی؟ بالکل، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ بزرگوں اور بابوں اس نے زن کا کوئی موقع تو دے ہمیں، ہم تو چاہتے ہیں اس نے زن رکھے، وہ بندہ موقع ہی نہیں دیتا. جی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے کیا بتائیں، سن لیجئے، مفتی شمائل کی ڈیبیٹ ہوئی، آگ کس کو لگی؟ انجینئر کو. بھائی تجھے آگ کیوں لگ رہی ہے؟
بھائی پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہو دونوں کے اوپر 295 سی لگ جاتی اور مفتی شمائل پہ تو 295 اے لگتی. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ مفتی شمائل نے دست بوسی کی ہے تو بھائی پوری عمارت آپ کی تو ڈھہ گئی نا. تو آپ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ جہاں آپ کو ملینز آف لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے ملینز لوگ میرے شاگرد ہیں, وہاں بیٹھ کر آپ جھوٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر کرنی ہے تو پہلے تحقیق کریں. اب دیکھیں ڈاکٹر اسرار کے تعلق سے میں نے کوئی کہا تو نہیں کہ ہاں یا نہ, میں نے کہا میں نے دیکھا نہیں, آئی ڈونٹ نو. تو بالکل مجھے معلوم ہے کہ اس ویڈیو کو لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں تو دیکھیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. تو آپ ذمہ دار, آپ یعنی ڈیبیٹ ہوئی ایسی کہ جس کو غیر مسلموں نے جس کے اثر کو محسوس کیا, عرب نے محسوس کیا, عجب نے محسوس کیا. آگ لگی تو ایک ہی جگہ اور وہ ہے جہلم. ایسا کیوں ہوا؟ مجھے آپ جواب دیں اس کا کہ آپ کے استاد محترم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیوں کمپرومائز؟ اندازہ کہ شاید ان کو جو ہے وہ غلط خبر پہنچائی گئی کہ انہوں نے دست بوسی کی ہے, جبکہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی. اگر یہاں ہے نا تو بھائی صاحب پھر بہت ساری چیزیں ان کو غلط ہی بتائی گئی ہیں اور انہی کو چلا رہے ہیں وہ. جی چلیں, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک یہودی اور عیسائی عورت سے آج کی ڈیٹ میں شادی کی جا سکتی ہے؟ یہودی اور عیسائی اگر پریکٹسنگ ہیں, یعنی وہ یہودیت اور عیسائیت کو مانتے ہیں, تو بالکل ان سے نکاح کا جواز ہے. ہاں سویلائزیشنلی یعنی اس کو آپ کلچرلی کیسے دیکھتے ہیں. مثلا ایک کتاب ہے احکام القرآن امام جساس کی, اور اس میں انہوں نے, یہ کوئی بہت عرصہ پہلے میں نے یہ پڑھا تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ حوالہ میرے ذہن میں نہ ہو, عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کا فتویٰ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے سورہ مائدہ کی اس آیت کے تحت کہ جہاں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کسی کتابیہ سے نکاح کرے. انہوں نے کہا میں ناپسند کرتا ہوں, یعنی یہ ان کی ایک رائے ہے. کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اس سے اولاد کے پکے سچے مسلمان ہونے کا جو امکان ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک غیر مسلم ماں ہے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جبکہ پورا معاشرہ پکا مسلمان ہے. بچہ گھر سے باہر نکلے گا تو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھے گا. لیکن اگر آپ کفرستان میں رہتے ہیں جہاں آپ اسلامی مظاہر آپ کے ارد گرد نہیں ہیں, مساجد سے کتنے مسلمان, خصوصاً یورپی ممالک میں مساجد سے کتنے مسلمان کنیکٹڈ ہیں, ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہاں رہتے ہیں. تو اگر ایسے ماحول میں ایک شخص کسی کتابیہ سے نکاح کرتا ہے, یہودیہ سے یا عیسائی عورت سے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کے بچے ایمان کے اوپر یا اسلام کے اوپر باقی رہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایمان پہ باقی رہیں تو کم سے کم اسلام پریکٹس میں نہیں آئے گا. کیوں؟ چونکہ مظاہر اسلام باہر نہیں ہے اور گھر میں بھی اسلام فل نہیں ہے. تو اس لیے رائے تو یہی دی جائے گی, لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو کوئی نہیں بدل رہا ہے, یعنی شرعاً یہ جائز ہوگا, اس کو زنا نہیں کہیں گے. جی ایک چیز آپ نے یہ فرمائی تھی شروع میں کہ پریکٹسنگ یہودی اور عیسائی عورت ہو تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے. تو پلیز کیا آپ ہمیں تھوڑا سمپل کر کے بتا سکتے ہیں کہ پریکٹسنگ یہودی, پریکٹسنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ماحول میں کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہو گئے. لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ اچھا تو کیا آپ ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں, کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, کیا آپ حضرت عیسیٰ کو گاڈ ہی صحیح کچھ مانتے ہیں, کہ نہیں ہم کچھ نہیں مانتے, ہم کرسمس منا لیتے ہیں بس, اتنے اس حد تک ہم عیسائی ہیں. تو یہ لوگ دراصل ملحد ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے لیکن عید کے دن کا شیر نہ چھوڑے, تو بھائی اب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ابھی اس کو آپ اس وجہ سے مسلمان تو نہیں کہیں گے نا, یہ کہیں گے ملحد ہو گیا, شیر کھا کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بہت سارے شیر خور عیسائیوں میں بھی ہیں, تو وہ بس کرسمس کی حد تک کے عیسائی ہیں, باقی وہ عیسائی نہیں ہیں. تو ان کو آپ ملحد کے زمروں میں رکھیں گے, ان سے جائز نہیں ہے نکاح کرنا. جی, جو آپ نے شروع میں یہ اسپیسیفکلی بتایا کہ جو لوگ جو عیسائی ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں, تو میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ایسے عیسائیوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے اسلام میں؟ ایسے عیسائی تو خود قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ تم ولا تقولوا ثلاثہ, کہ تم تین کیوں کہتے ہو, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو, حضرت مریم کو خدا کیوں مانتے ہو. تو عیسائیوں کا ایک فرقہ جو کسی زمانے میں رہا ہوگا وہ حضرت مریم کو خدا مانتا تھا, آج بھی بہت سے فرقے ان کے ہاں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کے وہ عقائد کے جن کو جو آج موجود ہیں قرآن نے تو ان کی تردید کی ہے, اس کے باوجود مسیحیوں سے اور عیسائی خواتین سے نکاح کو جائز قرار دیا. جی, اگر اسی طریقے سے ہم یہودی عورت سے نکاح کے حوالے سے بات کریں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو الزام لگاتے تھے کہ وہ تو نعوذ باللہ ولد الحرام ہیں, اور سیدہ مریم کے حوالے سے یہ اس طرح کے غلط چیزیں بیان کرتے تھے. تو کیا ایسی یہودی عورت سے بھی شادی ہو سکتی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سب مانتی ہو؟ میں نے جیسے کہا کہ اگر کوئی شخص, کوئی خاتون گستاخی کرتی ہے, انبیاء کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور علل اعلان کرتی ہے, تو ایسی خواتین سے تو بالکل جائز نہیں ہونا چاہیے, جائز نہیں ہوگا. چونکہ
یہ صرف مسئلہ سویلائزیشن کا نہیں ہے. جو عورت عملاً گستاخی کر رہی ہے وہ اپنے بچوں کو وہی سکھائے گی. لیکن اگر یہودی، آج بہت بڑی تعداد میں یہودی ہیں جن کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہاں بھی وہ تورات کو مانتے ہیں اور سینگاگ میں جاتے ہیں، باقی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ان کا کیا نظریہ ہے، بہت سو کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور بہت سو کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ بھی ٹھیک ہی تھے. ایک بڑی تعداد یہودیوں کی حضرت عیسیٰ کو وہ نہیں مانتی جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی یہودیہ ہے جو گستاخی عملاً نہیں کرتی ہے، اعتقاداً کرتی ہو، آپ نے جو تقسیم کی ہے نا عقیدے والی گستاخی، عمل والی گستاخی، تو عقیدے والی گستاخی کر رہی ہے تو کرے، لیکن عملاً نہیں کرنی چاہیے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ اگر دل میں مانتی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں تو ان سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو. اگر وہ عملی طور پر گستاخی کر رہی ہے کسی بھی نبی کی تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا. تو کیا یہ عملی طور پر گستاخی ہے کہ وہ دل میں مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ نعوذ باللہ ویسے تھے؟ نہیں، عمل ہے. عمل ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں. دل میں اگر کوئی چیز ہے اس کا تعلق دل کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں جان سکتا. جی، ایک اور چیز پلیز مجھے یہاں پر کنفرم کر دیں، یہ ڈاؤٹ بھی ہے ہماری کہ جو انجینئر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے پورے کانٹیکسٹ کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو مسیحی عورت نبی الاسلام کو ویسا مانتی ہے جیسا انجینئر صاحب بتا رہے تھے، تو کیا وہ عقیدے کی حد تک رکھتی ہے؟ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ عملاً اس کا اظہار نہیں کرتی، تو کیا اس عورت سے شادی کی جا سکتی ہے اسلام میں؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کسی بھی نبی کی عملی گستاخی کرنے والی عورت سے نکاح جائز نہیں ہوگا. اب اگر کوئی عورت اپنے دل میں کچھ چھپائے بیٹھی ہے تو اس کو آپ یعنی پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ مسیحیہ ہے؟ دیٹس اٹ. اور اس سے نکاح جائز ہے. لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج کا جو ماحول ہے کہ جس میں مظاہر اسلام بالکل شاعر اسلام ختم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے مسلم ملکوں میں شاعر اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایسی عورت سے نکاح نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بھی صحابہ کا ہی فتویٰ ہے، لیکن کیا جانا چاہیے. اور زنا میں فرق ہے، یعنی اس کو ہم زنا نہیں کہیں گے. جی چلیں، بہت شکریہ مفتی صاحب یہ چیز بھی ہمیں کنفرم کرنے کے لیے. اب آتے ہیں ہم کچھ اپنے پروگرام